خبر یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ پاکستان میں یہ بحث بہت حد تک چھڑ چکی ہے۔ وہ مولوی جو تھوڑے دن پہلے تک فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے سامنے خوشامد کر رہے تھے، اب وہی مولوی جو ہے وہ عجیب و غریب کشمکش میں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہماری فوج جائے گی نہیں جائے گی، ہم کیا کرنے جائیں گے غزہ۔ وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم نے حمایت کر دی فوج کے غزہ جانے کی اور فوج غزہ میں چلی گئی اور حماس کے ساتھ فوج کی جھڑپ ہو گئی یا حماس کے ساتھ فوج کی لڑائی ہو گئی یا انہوں نے حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی، اور یہ چیزیں عالمی میڈیا میں تو آ جائیں گی، اور جب یہ چیزیں عالمی میڈیا میں آ جائیں گی تو ہماری پاکستان میں منجی ٹھک جائے گی۔ یہ وہ تمام مولوی جو خوشامدی مولوی ہیں، درباری مولوی ہیں، وہ بیچارے بھی پریشان ہیں کہ اس سچویشن میں اب کرنا کیا ہے۔ وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، اگر فوج غزہ میں نہیں جاتی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر دوسری فوجیں بلائی جائیں گی، ان کو بھیجا جائے گا، اور پاکستان جو خدمات سر انجام دے سکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے ٹرمپ کے سامنے، اس لیول تک پیش نہیں کرے گا تو ٹرمپ بھی ان کو اسی طرح دیکھے گا پاکستان کو۔ لیکن اگر یہ فوج بھیجتے ہیں تو ٹرمپ کا آشرواد ان کے سر پہ رہے گا۔ لیکن فوج وہاں جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں نا، فوج وہاں پہ صرف سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں جا رہی، نہ ہی فلاحی کاموں کے لیے جا رہی ہے کہ جا کے اسپتال میں سنبھال لے لوگوں کو، نہ ہی وہ لوگوں کی ریسکیو کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ فوج ایکچولی وہاں پہ جا رہی ہے امن قائم کرنے کے لیے، اور وہ اسرائیل کے بہاف پہ ہو رہا ہے، امریکہ کے بہاف پہ ہو رہا ہے، وہ حماس یا فلسطین کے بہاف پہ نہیں ہو رہا۔ اور ڈیمانڈ سب سے نمبر 1 کیا ہے کہ حماس کو وہاں سے بے دخل کیا جائے، حماس کو، اور حماس کی وہاں پہ حکومت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ غزہ کا پورا رجیم چینج آپریشن ہے جو کرنے کے لیے ایک فوج وہاں پہ بھجوائی جائے گی۔ اگر پاکستانی فوج وہاں پہ جاتی ہے اور اسرائیل کی اور حماس کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستانی فوج کس سے لڑے گی؟ حماس سے لڑے گی یا اسرائیل سے لڑے گی؟ یا روکے گی تو کس کو روکے گی؟ کیا پاکستانی فوج کسی لمحے بھی ایک لمحے کے لیے اسرائیل کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کی مرضی سے اگر کوئی فوج وہاں پہ جا رہی ہے تو وہ اسرائیل سے تو کبھی نہیں لڑے گی نا۔ ہاں، یہ بات ہمارے وزراء پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ضروری ہے، اور حماس نے یہ بات تسلیم کی۔ یہ جھوٹ ہمارے وزراء بول رہے ہیں، کیونکہ حماس نے 14 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جنگ بندی بھی قبول ہے، یرغمالیوں کی رہائی بھی قبول ہے، لیکن ہتھیار ہم نہیں پھینکیں گے جب تک کہ فلسطین کی اپنی ایک آزاد خود مختار ریاست نہیں بن جاتی اور کوئی سیاسی سلوشن نہیں نکل جاتا، تب تک ہتھیار ہم نہیں پھینکیں گے۔ اور یہی بات محمد بن سلمان نے بھی کہی۔ محمد بن سلمان، ان کو جتنا آپ کریڈٹ دیں وہ کم ہے اس معاملے میں کہ ایک آدمی، ایک عرب ملک کا حکمران، وہ ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑی فوج بھی نہیں ہے، ایک بڑی اکانومی ضرور ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے امریکی صدر کے سامنے، اور اس نے حامی نہیں بھری۔ اس نے کہا جی فلسطینی ریاست، اگر فلسطین کے اندر ایک ریاست ہوگی، ابھی تک جو خبریں ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ محمد بن سلمان نے ابراہم اکارڈ کو منوعاً تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی اب فلسطینی ریاست کی بات کریں نا پہلے آپ، اگر یہاں ایک ریاست بن جاتی ہے، فلسطینیوں کو ان کا حق مل جاتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ پاکستانی فوجی اگر وہاں جائیں گے تو کس سے لڑیں گے، کس کو غیر مسلح کریں گے؟ یہ سوالات ان مولویوں کو کھائے جا رہے ہیں جو بیچارے ماحول بنا رہے تھے۔ ناظرین، ایک اور خبر آپ نے، یعنی اس کو یاد رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان کی حکومت کر رہی ہے نا، یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ان کے پاس تنخواہیں دینے تک کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کی اکانومی بہت بری طرح برباد ہوئی ہے، پاکستان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے، پاکستان کی جو معاشی گروتھ ہے وہ نیچے گئی ہے، پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہے، مہنگائی کا ہم نے ایک عذاب مسلط کر دیا قوم کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا پیسہ نہیں کما پا رہے۔ لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اور اپنے ملک کو چلانے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ اگر قرضے نہ ملے تو ہمیں 2 دن میں دیوالیہ ہو جائیں، جو حالت انہوں نے پاکستان کی کر دی ہے۔ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صرف ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک سال میں 10 ارب ڈالرز دبئی میں گئے ہیں پاکستانیوں کے، اور اب تک پاکستانیوں کے 100 ارب ڈالرز کے اثاثے دبئی کے اندر بن چکے ہیں۔ یہ میں صرف ایک ملک اور ایک جگہ کی آپ کو بتا رہا ہوں، باقی سب آپ نکالیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔